نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، رزق کی تنگی جو ہے اس میں ہر بندہ مبتلا ہے۔ اس کے لیے میں کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، اس کو آپ پڑھا کریں۔ بہت اچھا وظیفہ ہے یہ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو اپنے رزق پر سے تنگی دور کرنی ہے اور اس میں کشادگی لانی ہے تو اس آیات قرآنی کو 11 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، ہر بندہ یہ آج کل مبتلا ہے رزق کی تنگی میں، تو ان آیات قرآنی کو 11 مرتبہ بعد از نماز فجر پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور رزق کی تنگی کی شکایت نہیں رہے گی۔ تو محترم ناظرین، جیسے میں نے ہر بار میں یہی کہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ فجر کے ٹائم سویا رہے، اٹھا ہی نہ نماز کے لیے، تو پھر رزق کی تنگی کی بھی شکایت کرے تو پھر اس کی اپنی غلطی ہے۔ فجر کا ایسا مبارک ٹائم ہے، اتنا مبارک ٹائم ہے کہ اس میں رزق بانٹا جاتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ بڑے بڑے تھالوں میں رزق لے کے آتے ہیں، سجا کے لے کے آتے ہیں اور بانٹتے ہیں۔ اور جو بندہ سویا رہے گا تو پھر اس کو کیسے دے کے جائیں گے وہ؟ جب آپ اٹھیں گے ہی نہیں فجر کے ٹائم میں، اٹھ کے نماز نہیں پڑھیں گے تو بے برکتی تو پکی بات ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز نہ پڑھے اٹھ کے اور پھر رزق کی تنگی کا رونا روتا رہے تو وہ روتا رہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے فجر کا ٹائم جو ہے بہترین ٹائم ہے۔ اسی ٹائم میں فرشتے جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں رزق بندے کا، اور بندہ سویا رہے تو پھر کیا لے گا وہ؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے، بہت مبارک ٹائم ہے یہ فجر کا ٹائم جو ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم کو جو ہے اپنا لیں۔ رات کو جو ہے ٹائم پہ سو جائیں، بیٹھے نہ رہیں، موبائل سے لگے رہیں۔ میں نے دیکھا ہے رات کتنی دیر تک موبائل سے لگے رہتے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بڑی بے برکتی ہے کہ میرا رب جو ہے پھر ان کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ ساری رات لگے رہیں گے، جب فجر کا ٹائم ہو جائے گا تو سو جائیں گے، نماز نہیں پڑھتے۔ فجر کے ٹائم جب ہو جاتا ہے تو پھر سو جاتے ہیں، باقی ساری رات موبائل پہ لگے رہیں گے یا ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہیں گے۔ تو جو مبارک ٹائم ہے وہ اپنے ہاتھ سے آپ گنوا دیتے ہیں۔ تو ان آیات قرآنی کو 11 مرتبہ جو ہے وہ نماز فجر کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور رزق کی تنگی کی شکایت نہیں رہے گی۔ اور وہ آیات یہ ہیں: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ ایک بار پھر سن لیں، پک بھی میں لگا دوں گا، آپ ادھر سے دیکھ کے یاد کر لیں۔ اگر بولنے میں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ادھر سے دیکھ کے یاد کر لیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔
کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو محترم ناظرین، میں نے یہی دیکھا ہے، اگر وظائف روزی کے تنگی کے، میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کتابوں میں کہ اکثر وظائف روزی کی تنگی کے نماز فجر کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں جو کوئی نماز فجر کے ٹائم سوتا رہے اور روزی کی کمی کا رونا روئے تو وہ روتا رہے، یعنی فجر کے ٹائم کوئی بندہ سوتا رہے اور پھر روزی کی کمی کا رونا روئے تو وہ روتا رہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کو اپنی تنگ دستی دور کرنا ہے تو فجر کی نماز پڑھیں، خالی فجر کی نماز نہیں پڑھیں، باقی بھی جو ہے 5 نمازیں جو ان کی پابندی کریں۔ 5 نمازوں کی پابندی کریں گے تو آپ پاک صاف رہیں گے، پاک صاف رہیں گے، کپڑے بھی پاک رہیں گے، گناہوں سے بھی دور رہیں گے۔ تو طہارت جو ہے نصف ایمان ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھیں اور ٹائم پر اٹھیں، فجر کے ٹائم رزق دیا جاتا ہے۔ اب سوتے رہیں اور رزق کی تنگی کا شکوہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ سوتا رہے اور پھر کہے جی میرے رزق میں تنگی ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میں رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، تو وہ پریشان رہے پھر، کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ کو رزق وسیع کرنا ہے تو فجر کے ٹائم اٹھیں، فجر کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت نماز جو ہے صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، اور اپنے میرے کریم رب سے آپ التجا کریں، گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ میرے رب تو ہی دینے والا ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو میری تنگ دستی دور کر دے، میں تجھی سے مانگتا ہوں، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور جو ہے وہ تنگی دور کر دے گا۔ کیونکہ اکثر یہی دیکھنے میں آیا کہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، ساری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں، جب فجر کا ٹائم آتا ہے سوتے ہیں، تو پھر تنگ دستی تو لازم آئے گی۔ جو قیمتی وقت ہے آپ نے ہاتھ سے گنوا دیا تو پھر فائدہ نہیں۔ تو اس لیے اس ٹائم کو جو ہے وہ بہت، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں اور اس پہ عمل کریں۔ خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی اٹھایا کریں، اس پہ عمل کروائیں بچوں کو بھی، تو انشاءاللہ اس پہ پکا ارادہ کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔